سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم انٹی شیری کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بے حد شیریں گفتار تھیں، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھیں۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تبھی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی، سبھی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سبھی اس پر رشک کرتے۔ اس کی ہم جولیاں اسے خوش نصیب کہتی، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر پر بیٹھ گئی تھی، جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی تھی۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تبھی آنن فانن رشتہ اور اب چند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سائمہ بھی بہن کی شادی کے سلسلے کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تھے تو وہ ہمارے گھر شادی کا کارڈ دینے آئیں۔ انٹی شیریں ساتھ آئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری سوتیلی امی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا ہم بشریٰ کو لے جائیں، کیونکہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سہانے کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کا کایا پلٹ جاتا ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کو جانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقرر پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئیں۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خوبرو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا۔ سائمہ کا کزن تھا۔ وہ آگے آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھیں۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگیں۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا تھا۔ بار بار رہ رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی اے کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو سجدہ شکر بجا لاؤں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں، بس اتفاق ہے۔ دیکھا ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیں اب تو نہیں بھولیں گی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو میرے لبوں سے بھی بے اختیار ہی یہ کلمات نکل گئے۔ کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو اماں بھی سوتیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لینے کے مترادف تھا۔ ہوتا یہ کہ امی ابو میرا کالج آنا بند کر دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی۔ تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، مبادلہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا۔
وہ تو یہاں تک کہا کرتا تھا اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اسے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کرتے، ہمارا دل باتیں کرنے سے بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں جبکہ میرے 3rd ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے، مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات کی۔ ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کروں۔ 2 پیریڈ بامشکل پڑھے، تیسرا پیریڈ خالی تھا، اس کا بھی خالی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ بشریٰ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بتایا کہ اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے، والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا ہے، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے، جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بے مراد واپس ہوں گے۔ ابو کسی صورت نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے جس رشتہ دار کو زبان دے دی ہے وہ ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، لہٰذا والد صاحب نہیں مانیں گے۔ امی سگی ہوتی تو شاید میرے جذبات کا احساس کر کے ابو سے منوا لیتی، لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی ہے، تم کیا سوچتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم والدین کی پسند کو قبول کرتی ہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، پھر کبھی میں تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ میں تو مر جاؤں گی لیکن تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بننا قبول نہیں ہے، میں نے روتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں اور تم گھر کو خیر بات کہہ دو۔ اگر ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کے آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ دوں گی، تم جب کہو گے میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلد ایسا کرنا ہوگا کیونکہ منگنی کی رسم سے پہلے ہی میں تمہاری ہونا چاہتی ہوں اور کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو کیونکہ مجھے تم جب بھی کہو گی تم کو لے چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا غمگین نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ہے۔ سوچ لیا ہے کسی کے ساتھ سسک کر جینے سے بہتر ہے تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاروں، یہ میرا حق کیونکہ میری سانسیں، میرا بدن، میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنی روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں صرف دوسروں کی خوشیوں کے خاطر؟ وہ قائل نہ بھی تھا تو میں نے اس کو قائل کر لیا۔ پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا، دن اور وقت طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کے پیچھے گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے میں بہت پریشان ہو گئی، سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائیں تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سامان ضرورت کا اور چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سب ہی سو گئے، تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا، بہت آہستہ آہستہ سارے کام کیے کہ کھٹکا نہ ہو اور نہ کسی کی آنکھ کھلے۔ مقرر وقت پر 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکل آئی، دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو ابکی کی طرف کھلتا تھا اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری طرف آیا، میرا بیگ ہاتھ میں لے لیا اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا اور ہم بحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اب ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔ رات بھر سفر کے بعد صبح 10 بجے کے قریب ہم اب لاہور پہنچ گئے۔ کافی تھکن ہو رہی تھی، لہٰذا منیر نے گاڑی ایک ہوٹل پہ کھڑی کر دی اور ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ منیر نے اپنا شناختی کارڈ جمع کرا دیا تھا، ہمیں ہوٹل میں کرائے پر کمرہ مل گیا۔ ہم تھکے ہوئے تھے اور کچھ خوفزدہ بھی تھے، یہاں پرسکون ماحول ملا، بستر پر ہی لیٹتے نیند آ گئی۔ 2 بجے تک بے خبر سوتے رہے۔ دوپہر کو نہا دھو کر کھانا منگوایا، کھانا کھا کر منیر لیٹ گئے تو میں نے سوال کیا کہ گھر سے تو آ گئے ہیں، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ کہا تھوڑی دیر سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے، پہلے نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا ساتھ جائز ہو۔
وہی تو سوچ رہا ہوں، یہاں ہائی کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کر کے پھر تم کو آ کر کورٹ لے جاؤں گا اور نکاح ہوگا۔ گواہوں کا انتظام بھی شاید وہی کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں رہائش کا سوچنا ہے۔ نکاح کے بعد کہاں جائیں گے؟ عمر بھر تو یہاں ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، یہاں زیادہ سے زیادہ ہم 1 ہفتہ رہ سکتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر تلاش کرنا ہوگا۔ ابھی 4th ایئر کے پرچے دینے ہیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن والدین کو جب پتہ چلے گا کہ ہم نکل آئے ہیں، وہ ہم کو تلاش کریں گے۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال پر منیر نے متفکر ہو کر کہا، ہاں یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے، مجھ پر پولیس کیس بھی بن سکتا ہے اور اغوا کا پرچہ درج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا ہے، یقیناً ان کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، اور اب یہ باتیں سوچ رہے تھے۔ اس وقت تو آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں ہی نہیں آئے تھے، اور یہ حقیقی انترپ منہ پھاڑے سامنے کھڑے تھے۔ منیر نے کہا، میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں، دیکھو وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا، جب تک کہ میں نہ آؤں، دروازہ بجے بھی تو مت کھولنا، میں مینیجر کو بتا دوں گا اور 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کے انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، پھر تم کو لے جاؤں گا، کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح ہی چلا گیا اور پھر صبح سے شام ہو گئی، منیر نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا تھا۔ بہت سے پولیس والے اور راہگیر مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ تھام لیا، کیونکہ منیر بھی تو ادھر ہی گیا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ خدا جانتا ہے کہ وہ رات کیسے گزری، پل بھر کو آنکھ نہ لگی۔ شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی، رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیرے نے ایک بار دروازہ بجایا، مگر میں نے نہ کھولا تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو مینیجر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھیں، ہسپتال میں ان کو ہوش نہیں آ سکا، وہ چل بسے ہیں، اور ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تو ہسپتال والوں نے فون کیا۔ آپ ان کے گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائیے گا، کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چپکے نکلے تھے اور وہ کورٹ میں کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے وکیل سے ملنے گیا تھا، بدنصیبی کے زد میں آ گئے، ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی۔ تب مینیجر نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ محض مجھ کو تسلی دے رہا تھا۔ تب ہی میں نے اپنی طرز میں چالاکی سے کام لیا، بیرے کو بلا کر 2000 روپے دیے اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح کہ مینیجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا، 2000 نہیں، اگر 5000 دو گی تو تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی، یہ دشوار کام ہے، میری نوکری کے خطرے پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھر والوں سے خوف زدہ تھی کہ کچھ نہ سوچا، اور اوپر سے پولیس کا ڈر تھا کہ مینیجر ضرور ایسی حرکت، ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ حالانکہ بم دھماکے میں جہاں باغ ہونا منیر کے لیے ایک حادثائی بہانہ تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی تھا۔ پس میں نے 5000 بیرے کو دیے اور اس نے مجھے ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی
تو کسی نے دیکھا نہیں۔ وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم کو میرے گھر لے جائے گا۔ وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیرے کے گھر کے دروازے پر اتارا۔ شاید وہ اس کو جانتا تھا۔ بیرے کا نام افتخار تھا اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا۔ اس کے گھر میں خواتین نہیں تھیں، اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی اور دونوں دوسرے کمرے میں گفت کرنے لگے۔ پھر بولا، بشرا بی بی، یہ میری خالہ ہیں، قریب ہی رہتی ہیں، تم ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ کیونکہ یہاں میں اکیلا رہتا ہوں، لہٰذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تم کو کل یہاں پہنچا دیں گی، چاہو تو اپنا سامان رہنے دو، ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا، ان کا سامان یہیں رہنے دو، کل میں منگوا لوں گی۔ ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کہ ان بیگ میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی، مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی۔ منیر کے مرنے کا غم بھی بھول گئی، سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا، کاش میں منیر کے ساتھ اس بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ عورت کے کوٹے پر لوگ آ گئے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں کہ ان میں ایک پولیس افسر کے ساتھ میرا کزن منصب خان بھی تھا۔ منصب کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا روؤں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا، منصب، میں راستہ بھول گئی تھی اور یہ لوگ دھوکے سے یہاں لائے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اچھا، فکر نہ کرو۔ اس نے اپنے پولیس افسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بالا خانے کی ملکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصب سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ اصل مجرم ہوٹل کا بیرا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اس کے پاس ہے، وہ اس کو فروخت کرنے لایا تھا۔ منصب میری سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدماشوں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ شکر ہے ہم یہاں بروقت آ گئے۔ بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا۔ تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کراؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقدم رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصب کے ساتھ گزاری، گرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے منصب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھے منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا انسان تھا، مگر منصب میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے مجھے اس بازار کی گندگی بننے سے تو بچا لیا مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب میں زاروں قطار روئی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگنے سے دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن منصب مجھے گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجیے اور شکر کیجیے کہ اس کی عزت اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ اس روز اگر میں اپنے پولیس افسر کے ساتھ وہاں نہیں پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔
اس پر کیا قیامت گزرتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید منیر کی موت بھی اس طرح لکھی تھی اور وہ بھیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں منیر کے ساتھ بھاگی تھی، مگر موت اس کو لے جا چکی تھی، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ منصب کے سمجھانے پر امی ابو خاموش ہو گئے، اگرچہ مجھے سے ناراض بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے، مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا کہ اس میں ان کی بدنامی تھی۔ پھر منصب نے ابو کو یقین دلایا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا اور آپ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے، نہ اس کو گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے۔ منصب ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری اندھیری زندگی کی اب وہ ایک ہی آس تھا۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا، تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا کہ بشریٰ، رات تم نے بھی فون نہیں کیا کیوں؟ میں انتظار کرتا رہا، مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتہ ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا کہ اس شب یہ کالی رین گزارنے کا نام نہیں لیتی، اور تم ہو کے بات نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے۔ اچھا میں شہر آ رہا ہوں اور تم میرے سامنے ضرور آنا۔ اچھا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ دل گھبرانے لگا۔ بے شک منصب کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی آسیہ سے ہو چکی ہے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنی پڑے گی، جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ منصب گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ ماں اپنے بھانجے کا مجھ سے گلنا ملنا سخت ناپسند کرتی۔ تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ یہاں اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا، مگر گھر پر بات نہیں ہو سکی تھی، لہٰذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرح کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ فرح اس کے چچا کی بیٹی تھی اور ان کا گھر قریب ہی تھا۔ مجبوراً میں نے امی سے کہا کہ فرح بیمار ہے، کیا میں پوچھنے چلی جاؤں؟ وہ بولی ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے فرح کے ہاں جانے کا؟ تمہارے ابا ناراض ہوں گے۔ میری بہن نے طرفداری کی، امی جانے دو نا، بھیا چھوڑ آئے گا۔ ہرگز نہیں، آج کل جوان لڑکی کو بھیجنے کا زمانہ نہیں، لوگ پہلے ہی کیا کم باتیں بناتے ہیں۔ اتنے میں فرح کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آ گیا کہ فرح باجی کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔ تب امی کا دل پیسا، بولی تم لوگ گھر پہ رہو، میں خود جاتی ہوں وہاں۔ اس دم وہ فرح کے گھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ منصب گھر آ گیا۔ دراصل اس نے فرح کے بھائی کو بھیجا تھا، امی گھر پر نہ تھیں، اب ہم بات کر سکتے تھے۔ تب اس نے کہا بشریٰ، تم ماں کو راضی کر لو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں آسیہ کے علاوہ کسی کو بہو نہ بنائیں گی، وہ ضد کی پکی ہیں۔ یہ ناممکن ہے، تمہاری خالہ میری سگی ماں نہیں ہے، تم جانتے ہو تم ان کو راضی کر سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھو۔ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اچھا بتاؤ، اگر ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہو تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کر لو گی؟ اس کی بات سن کر مجھے ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو منصب؟ ایک بار پہلے بھی میں اس راہ گزر چکی ہوں، راستہ بھول چکی ہوں، تم نہ ملتے تو تباہی میرا مقدر تھی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوگا۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تم خود اپنے اور میرے گھر والوں سے بات کرو گے۔ منصب، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کوشش تو کرو، آگے مقدر کی بات ہے، لیکن کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر تم میرے والد صاحب کو راضی کر لو تب شاید یہ ممکن ہو جائے۔ منصب نے گھر جا کر اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کی ماں نے میری ماں سے کہا، امی نے اس وقت مجھ پر غصہ اتارنا شروع کر دیا کہ کیا تجھے اسی دن کے لیے پروان چڑھایا تھا؟ اب جو تیری خالہ کہہ رہی تھی مجھے تو سن کر شرم آ رہی تھی۔ تو مر کیوں نہ گئی بے حیا؟ پہلے ایک کے ساتھ بھاگی، اب دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ منصب، میرا خون ہے، کیا وہ تھوکا چاٹے گا؟ تم نے ڈورے ڈالے بھی تو کس پر؟ میرے بھابھی کی بیٹی آسیہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے، بے غیرت! تو نے ہمیں ڈس دیا، ہم تو برباد ہو گئے۔ اگلے دن خالہ آ گئیں، بولی میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بشریٰ کے سوا کسی سے شادی نہ کرے گا، جان دے دے گا۔ کیسی بے حیا ہے تمہاری لڑکی کہ میرا بیٹا اپنے منہ سے نام لے رہا ہے۔ میں رونے لگی۔ امی، ان کی باتیں مت سنیں، ان کا بیٹا خود میرے پاس آیا تھا، میں نہیں گئی تھی ان کے بیٹے کے پاس۔ بکواس بند کر بے حیا!
खुद शर्म कर लड़के ऐसी लड़कियों سے شادی نہیں کرتے جو گھر سے بھاگ چکی ہو۔ اس نے تم سے شادی کر بھی لی تو کچھ دن بعد چھوڑ دے گا، وہ ہمارا خون ہے۔ میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امی نے مجھ کو اتنی سنائی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی۔ آخر کار کمرے میں بند ہوئی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ منصب کا فون تھا۔ اس نے کہا سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، ہمارے بزرگ یوں ماننے والے نہیں ہیں۔ میں کسی قیمت آسیہ سے شادی نہیں کروں گا، اور تم اپنی عصمت کا گوہر میرے حوالے کر چکی ہو تو بہتر ہے کہ شادی بھی مجھ سے کر لو۔ کیسے کروں؟ کوئی مانتا نہیں۔ روتے ہوئے میں نے کہا، ایسے ہی جیسے منیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے چلی گئی تھی۔ میرے لیے کیا گھر کے دہلیز پار نہیں کر سکتی؟ جبکہ میں نے تمہارا ماضی کو ایشو نہیں بنایا ہے، تم کو گھر واپس پہنچا دیا۔ کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں ہے؟ ہمت کرو اور نکلو گھر سے، ہم کراچی جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ غرض وہ مجھے اکساتا رہا اور مجھے ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تب بن سوچے سمجھے میں نے کہہ دیا کہ میں آ جاؤں گی، جگہ بتا دو۔ اس نے وقت اور جگہ بتا دی اور کہا، میں لینے آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ آسیہ سے چھٹکارا پانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ میرے دل میں بھی سوتیلی ماں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ستایا اور رلایا تھا، بہت گندی گندی گالیوں سے نوازا تھا، بے عزتی اور اہانت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ رات کو میں نکل گئی، گرچہ ضمیر ملامت کرتا رہا۔ سارا دن یہی سوچتی جا رہی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن پر رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، منصب مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی رہی، اس کی راہ تکتی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوان کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے قریب آ گئے اور آنکھ مار کر بولے، ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں گھبرا گئی، پسینے پسینے ہو گئی تو وہ کہکے لگانے لگے کہ یار وہ نہیں آیا جس کے لیے یہ بھاگ کر آئی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، دوسرے نے کہا۔ تو چلے گی ہمارے ساتھ؟ ہا ہا ہا۔ ان کے کہکے میرا پیچھا کرنے لگے۔ شام ہونے والی تھی اور لوگ عجیب عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب وہ نہیں آئے گا، زمانے کی تو عادت ہے دھوکہ دینے کی۔ پھر بھی دل یہی کہتا تھا، نہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر منصب نہیں آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا، مگر میں کس منہ سے گھر والوں کا سامنا کروں گی؟ خاص طور پہ اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جنہوں نے پہلی غلطی پر مجھے معاف کر دیا تھا، حالانکہ ان کی عزت نیلام ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ منصب تھا مگر ساتھ ابو بھی تھے۔ ابو کو دیکھ کر جان نکل گئی۔ اب ابو اور منصب آگے آگے تھے اور میں ایک مردہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آخر ہم ایک ہوٹل آ گئے۔ مجھے وہاں چھوڑ کر ابو اور منصب چلے گئے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ ابو نے خود میرا نکاح منصب سے کرایا اور مجھے اس کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ جانتے تھے کہ امی نہ صرف ہنگامہ برپا کر دیں گی بلکہ ابو سے اس عمر میں طلاق مانگ لیں گی کہ میں ان کی بھابھی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر سجا لیا تھا۔ کافی دن بعد ایک روز دروازہ بجا۔ میں نے کھولا، سامنے بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی۔ منصب نے سنبھال لیا۔ بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصب نے اس کو روکنا چاہا، سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ تب منصب نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندھن آپ کے والد صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، اور تصویریں اس کو دکھا دیں جس میں میرا اور منصب کا نکاح ہو رہا تھا، اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تھم گیا۔ منصب نے کہا، یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے، کیونکہ تمہاری والدہ کسی صورت نہ مانتی تھی تو ایسا کرنا پڑا۔ بھائی خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ابو فوت ہو گئے۔ امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں شب و روز ان کا انتظار کرتی ہوں لیکن وہ نہیں آتی۔ شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے۔